ابا جان کا اعلان ہو گیا، ابا جان فوت ہو گئے، پوری برادری کے اندر اعلان ہوا، پوری برادری کے اندر اعلان ہوا قرآن خوانی 4 بجے اگلے دن صبح 10 بجے کی جائے گی، وقت کا خیال کرنا، ورکنگ ڈے میں قرآن خوانی ہو رہی۔ عبدالحنان صدیقی صاحب بھی تشریف لے آئے، لائنیں دیگوں کی لگی پڑی ہیں۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ ابا کے صالح ثواب کے لیے اعلان ہو رہا۔ میرے عزیزوں قبر کے اوپر ایک اعلان ہوا، حضرات ایک ضروری اعلان سنو، یہ اعلان مرنے والے کے وارثوں کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اگر کسی نے ان کے والد محترم سے کچھ لینا ہو تدفین کے بعد ہمارے سے رابطہ کر لے۔ یہ اعلان فرشتوں نے ابا جان کی قبر میں پہنچایا۔ ابا کہنے لگا، فرشتوں نے کہا دیکھ تیری اولاد کتنی نیک ہے، یہ تیری طرف سے تیرے بچوں نے اعلان کیا۔ ابا کہہ رہے اس اعلان کے بعد اگلا اعلان میرے بچوں نے کیا کیا کہ قرآن خوانی کل کی جائے گی، سارے کے سارے قبرستان میں آنے والے مہمان کھانا کھا کے جانا۔ اگلا اعلان کیا کیا؟ اس کے علاوہ تو کوئی اعلان نہیں کیا۔ آئے باپ قبر کے اندر رونے لگ گیا، کتنا بد نصیب نکلا، میرے بچوں نے میرا خیال ہی کوئی نہ کیا۔ اللہ اکبر، 70 سال تک مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا رہا، آخری 6 مہینے میں نماز نہ پڑھ سکا۔ میرے بچوں نے اعلان کرنا چاہیے تھا کہ ہم نے اپنے باپ کی نمازوں کا فدیہ ادا کر دیا، میں اس سال رمضان کے روزے نہ رکھ سکا۔ میرے بچوں کو اعلان کرنا چاہیے تھا ہم نے اپنے باپ کے جو روزے نہ رکھے ان روزوں کا فدیہ ادا کر دیا، میں نے اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کیا۔ میرے بچوں کو اعلان کرنا چاہیے تھا باپ کی جائیداد میں سے ماں کا حق میں ادا کر دیا، میرے بچوں نے ان میں سے اعلان کوئی نہیں کیا۔ اور لوگوں یہ اعلان کر کے دنیا کو تو راضی کیا، مرنے والے باپ کو بچوں نے راضی ہی کوئی نہیں کیا ہے۔ انڈیا کے اندر بہت معتبر شخصیت ہے اللہ والے، جب ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا تو انہوں نے گھر کی بتیاں بند کر دی، بلب بند کر دیے، گھر کے پنکھے بند کر دیے، میرے عزیزوں موٹر بند کر دی۔ لوگ کہنے لگے ابا جان کی موت کے غم کے اثر کی وجہ سے حواس باختہ ہو گیا، ذہنی توازن کھو بیٹھا، بلب بند کر دیے، پنکھے بند کر دی، موٹر بند کر دی، بجلی بند کر دی۔ کہنے لگا بیٹا مولانا سجاد نعمانی کہنے لگے او لوگوں، میں اللہ کی قسم ابا کے غم کی وجہ سے میں نے بتیاں بند نہیں کی، جب تک باپ زندہ تھا کھانے پکانے کا ذمہ باپ کے ذمہ، ہمیں کوئی فکر نہیں تھی، بجلی کا بل آتا تھا ابا جان جمع کراتے تھے، کوئی فکر نہیں تھی۔ باپ اس گھر کا جائیداد کا کاروبار کا مالک تھا، جب ابا جان کا انتقال ہو گیا یہ ملکیت وراثت کے اندر تقسیم ہو گئی، اب وارث بچے ہیں، ماں ہے، بیٹیاں ہیں، 4 دن 5 دن مہمان گھر کے اندر آئیں گے، اب ابا جان اس مال کا مالک نہیں رہا، اب یہ وراثت آپس میں تقسیم ہو گئی، 4-5 دن مہمان گھر میں آئیں گے، بتاؤ اس 4-5 دن جو مہمان گھر میں رہیں گے پنکھے چلیں گی، لائٹیں جلیں گی اور موٹریں چلیں گی، استری ہوں گی، کھانا پکانا چلے گا، بتاؤ اس 5 دن کے راشن کا بجلی کے بل کا حساب کون دے گا؟ مشترکہ ادا کریں گے یا ایک گھر کا فرض ذمہ اٹھائے گا؟ خبردار جو حصہ وراثت کے اندر آیا جب تک وہ تقسیم نہ ہو جائے کسی کو گھر کا بلب بھی جلانے کی اجازت کوئی نہیں۔ سارے مولانا کے گلے لگ کے رونے لگے، فرمایا گڈ ڈیسیژن، آپ نے بڑا اچھا فائدہ کیا، آپ نے بڑا اچھا سوچا، بڑا فائدہ کیا۔ اللہ اکبر، ایسی اولاد پر قربان جس نے دفن ہونے سے پہلے باپ کی مغفرت کا انتظام کر دیا ہے۔ میں اپنے منہ میاں مٹھو بننا نہیں چاہتا، میں اپنے منہ میرا عزیزوں کوئی بہت بڑا آدمی بن، میں تو حقیر سا ادنا سا آپ کی نظروں کے اندر مٹی کے ذروں میں سے ایک ذرہ ہوں جو آپ کی نظروں میں آپ کو نظر آ رہا ہوں، لیکن میری ہر میزبان سے کوشش ہوتی ہے دیکھنا مدتوں کے بعد آپ ہمیں اپنے گھر بلاتے ہو، 1 سال کے بعد 365 دن 12 مہینے کے بعد 48 ہفتوں کے بعد آپ جلسہ کراتے ہو، خدا رہا کوشش کرنا بے نمازی کے ہاتھ کا ہمیں کھانا نہ کھلانا۔ تم ہمیں پیر طریقت کہتے ہو، رہبر شریعت کہتے ہو، مقبول عوام کہتے ہو، لوگوں کی دلوں کی دھڑکن کہتے ہو۔ یہ مائک میرے سامنے ہے، اگر یہ مائک کو میں یوں کر کے ہونٹ لگاؤں، اللہ نہ کرے اس میں ارتھ ہو تو میرے عزیزو یہ مائک میرے ہونٹوں کو مس ہوگا، اس میں ارتھ ہوگا، پورا وجود حرکت کے اندر آئے گا۔ اللہ کی قسم بے نمازی کے ہاتھ کا لقمہ زبان پر آئے گا، خدا کی قسم دل حرکت کے اندر آ جائے گا، نئی نماز کے لیے کھڑے ہو سکو گے، نہیں اللہ کا ڈر دلوں میں آئے گا۔ خدا کے واسطے بے نمازی فرمایا محلے سے گزر رہا ہے اور راستے میں میرے عزیزو ہوا چل رہی ہے، کسی مکان کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور اس دروازے سے پردہ باہر اندر آ رہا ہے، ہوا کے ذریعے بے نمازی نے گزرا،
بے نمازی گزرا اور یوں کر کے نگاہ سے اس نے دیکھا، پردہ ہٹا اور نگاہ کمروں میں گھوم کے آ گئی۔ فرمایا اس بے نمازی کی نگاہ کی نحوست گھر والوں پر 40 دن تک پڑتی رہتی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اونٹ رسی توڑا کے آ گیا اور حضور کے کان کے اندر سرگوشیاں کرنے لگا، مالک یا رسول اللہ یہ میرا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے کب کہا یہ میرا ہے، تیرا ہی اونٹ ہے، لیکن یہ تیری شکایت کر رہا ہے۔ کہا کیا؟ کہا تو لگتا ہے رات کو عشاء کی نماز نہیں پڑھتا۔ جی یا رسول اللہ تھکا ہارا ہوتا ہوں، دیر سویر ہو جاتی ہے۔ فرمایا اپنے اونٹ کو اپنی چرپائی کے پاس باندھتا ہے۔ کہا جی۔ فرمایا یہ تیرا اونٹ آج رسی توڑا کے آ گیا اور کہہ رہے یا رسول اللہ یہ عشاء کی نماز نہیں پڑھتا، ساری رات اس کی چرپائی کے نیچے جہنم کی آگ جلتی رہتی ہے، مجھے تپش پہنچتی ہے، میں رسی توڑا کے کملی والے تیری خدمت کے اندر آ گیا۔ تین ائمہ کا فتویٰ بے نمازی فاسق ہے، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، تین امام کہتے ہیں بے نمازی فاسق ہے۔ میں بغداد میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ ہو کے آیا، چوتھا امام ہے جو صحابہ کے بعد احادیث کا سب سے بڑا حافظ ہے، جسے صحابہ کے بعد سب سے زیادہ حدیث یاد ہے۔ آپ فرمانے لگے میں وقت کا امام ہوں، فتویٰ دیتا ہوں، جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہو جاتا ہے۔ جب حکم چلا کہ بے نمازی کو غسل نہیں دینا، بے نمازی کو کفن نہیں پہنانا، بے نمازی کا جنازہ نہیں پڑھنا، بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرنا، کہ اس بے نمازی کی قبر کی وجہ سے ساری قبروں پر خدا کا عذاب نہ آئے۔ علماء فرماتے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کس کس کو کچرے کے ڈھیر پہ ڈالو گے، کس کس کو دفن کرنا چھوڑو گے؟ اللہ اکبر، تم ظاہر کے مکلف ہو، ظاہر سمجھ کے دفن کر دو، باطن جانے یا خدا جانے اللہ کے سپرد کر دو۔ یا مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ پہ گئے۔ حضرت گنگوہی رحمت اللہ تعالی علیہ آرام فرما رہے تھے، مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ وہاں پہنچے، جا کر آپ نے اپنے پیر کو اٹھانا گوارا نہ کیا۔ تھوڑی دیر میں ظہر کی نماز کا وقت ہوا، حضرت رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے۔ اتنے میں مولانا قاسم نانوتوی پاس آ کے بیٹھ گئے، حضرت ایک بات آپ سے پوچھنی ہے، کنویں کا بور بدل لیا یا پانی کا ذائقہ بدل گیا؟ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا پہلے آتے تھے جو خانقاہ آپ کی مسجد کے سامنے پانی کا کنواں، اتنا میٹھا پانی تھا کہ لوگ یہاں سے بھر بھر کے لے کے جاتے تھے، آج میں نے یہاں سے پانی پیا اتنا کڑوا پانی کہ حالانکہ میرا سارا تلخ ہو گیا، حالانکہ میرا سارا کڑوا ہو گیا۔ اما کیا ہوا؟ فرمایا وہ جو مٹی کے لوٹے سامنے کنویں کے پاس پڑے ہوئے ہیں، لوٹے پانی کے بھرے ہوئے تھے، میں نے لوٹے کی نلی منہ کے لگائی، پہلا گھونٹ بڑا اتنا کڑوا حلق ہوا کہ میں تھوک تھوک کے تھک گیا، کڑواہٹ نہیں گئی۔ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے وہی لوٹا منگوایا اور نلکی منہ کے لگائی، نالی منہ کے لگا کے پانی پیا تو پانی میرے عزیزوں کو سیلا گدلا نظر آیا۔ حضرت گنگوہی مراقبے میں آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئے۔ فرمایا قاسم نہ پانی کا قصور نہ کنویں کا قصور، لگتا ہے جس مٹی سے لوٹا بنا یہ مٹی کسی بے نمازی کی قبر سے لی گئی ہے۔ اگر میرے عزیزوں 2 مرتبہ 3 مرتبہ میں فون نہ اٹھاؤں، میزبان پریشان ہوتا ہے اور کہتا ہے میاں کیا بات ہے، فون دیکھ تو لیا کر، بتا تو دیا کر، میسج کا جواب تو دے دیا کر۔ میری چاہت کیا ہے، اگر آپ میرے سے موٹر سائیکل مانگنے کے لیے آئیں گے، میں کہوں گا نہیں یار میں نے بچوں کو اسکول لینے کے لیے جانا ہے، وہ کہتا ہے 15 منٹ میں دے دے واپس کروں گا، میں نے کہا نہیں یار دیر ہو جائے گی۔ جس کو موٹر سائیکل کی چابی نہ دے وہ ناراض ہو، وہ یار ہوتا ہے جو اتنے گلوں کے بعد بلا مت والے سینے سے لگا لے، وہ بندوں کا خدا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ 77 مرتبہ میرے رب کا روزانہ میسج آتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ 15 مرتبہ میسج ظہر میں آیا، 15 مرتبہ عصر میں آیا، 15 مرتبہ مغرب میں، 15 مرتبہ عشاء میں۔
17 مرتبہ صلاۃ خیر من النوم، 17 مرتبہ فجر میں آیا، 77 مرتبہ رب کا میسج آیا، فرمایا بندے میں تجھے 77 مرتبہ بلاتا ہوں، یار 4 مرتبہ فون کرے فون نہ اٹھائے یار ناراض ہو جاتا ہے، میں 77 مرتبہ تجھے بلاتا ہوں تو پھر بھی نہیں آتا، میں تیرے لیے صبح نیا دسترخوان لگاتا ہوں، دسترخوان تیار ہو جاتا ہے۔ ما غرکا ما غرکا ما غرکا بربک الکریم، اے بندے ٹھیک ہے ناراض ہوتا ہے تو وہ لے، میرا تو کیا بگاڑے گا، لیکن یہ تو بتا ناراضگی کا ریزن کیا ہے، کس وجہ سے میرے بندے تو ناراض ہوا۔ بھلا ما غرکا، اتنی کریم ذات کو، اتنی مشفق ذات کو جو ماں سے زیادہ بندے کو پیار کرے، اتنی مشفق ذات کو تو اپنے سے دور کرنا چاہتا ہے، میں نے کیا بگاڑا۔ ایک وقت تو لاڈ کرنے والی ماں، پیار کرنے والی ماں ایک وقت تو بھی حوصلہ چھوڑ بیٹھتی ہے، کب ٹیمپر بھرا ہوتا ہے، ناک بہری ہوتی ہے، رال ٹپک رہی ہوتی ہے، دودھ کی ڈکاریں لے لے کے دودھ باہر نکالا ہوتا ہے، مکھیاں بن بنا رہی ہوتی ہیں، بستر بھی گندا کیا ہوتا ہے، وہ ماں جو سب کچھ اپنا قربان تیرے پہ کرے، اس حالت کو دیکھ کر وہ ماں بھی ہلکا سا یوں کر کے چہرے پہ چٹک دیتی ہے اور کہتی سمجھ نہیں آتی، گندا ہے، ماں کو پریشان کرتا ہے۔ اے بندہ، اے میرا بندہ، اتنی گندگی میں ماں تھپڑ مار دے، ماں تو تھپڑ مارتی ہے، اے میرا بندہ میں اتنی گندگی میں بھی تجھے تھپڑ نہیں مارتا، مجھے پتا ہے تو نے کتنے گناہ کیے، مجھے پتا ہے، اگر چاہتا تو ماتھے پہ لکھ دیتا، ہاتھ کے گناہ ہاتھ پہ لکھ دیتا۔ بچہ گند میں بھرا جائے ایک وقت ماں کو بھی غصہ آتا ہے، اے میرا بندہ کھلی میں نے تجھے چھوٹ دے دی، کب تک؟ زندگی کی آخری سانس تک، زندگی کی آخری سانس تک، اور آخری سانس کے بھی 100ویں حصے تک، اے میرا بندہ دل کے اجالے میں رات کے اندھیرے میں تم اس سے دور رہ دور رہ، کبھی تجھے احساس توبہ کا نادم ہونے کا آ جائے، سارا وسیب تیرے پاس کھڑا ہوا ہو، آنکھیں تیری یوں پھٹ چکی ہوں، زبان تیری باہر نکل چکی ہو، نڑخڑا تیرا بول رہا ہو، ہچکیاں تجھے لگی ہو، اگر اس وقت بھی احساس ہو جائے، آنکھوں کے اشارے سے کہہ دینا معاف کر دے، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، سارے گناہ دھو کر گلے سے نہ لگا لوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ بندے کی توبہ کیسے قبول ہوتی ہے؟ وہ کہنے لگے جب بندہ رو کے دکھائے گا سمجھو بندے کے گناہ معاف ہو گئے۔ حضرت شفیع بلخی کہنے لگے نہیں نہیں نہیں، جو سچے دل سے توبہ کرے گا سمجھو گناہ معاف ہو گئے۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کہنے لگے نہیں نہیں نہیں، اور دعا کرتے رونگٹے یہ بال کھڑے ہو جائیں جسم کے، سمجھو دعا قبول ہو گئی۔ 40 ہزار بندہ، 50 ہزار بندہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی محفل میں بیٹھا کرتا تھا۔ اب تینوں علماء بحث کر رہے ہیں، حسن بصری نے یوں کر کے جھانک کے دیکھا کہ کیا دیکھ رہے ہو؟ کہ اللہ کے حرم میں، اللہ کے گھر میں کوئی ایسا تو ہوگا جس کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا ہوگا۔ ایک فقیرنی پہ نظر پڑی، حسن بصری کہنے لگے ہو نہ ہو یہ اللہ سے باتیں کر رہی ہے۔ کہ کون ہے؟ کہ رابعہ۔ زور سے حسن بصری کہنے لگے رابعہ، کہ جی ڈونٹ ڈسٹرب می، تجھے پتہ ہی میری ملاقات کا وقت ہے۔ انہوں نے کہا اے رابعہ اللہ تیرے سے رابطے میں ہے؟ کہاں اللہ میرے سے رابطے میں ہے۔ کہ بڑی بحث چل رہی، پوچھ کے بتا بندے کے گناہ کیسے معاف فرماتا ہے۔ حسن بصری تیری کتابوں نے، تیرے فلسفے نے کیا بتلایا؟ کہ جو رو کے دکھائے گا گناہ معاف ہو گئے، اور شفیع بلخی کہہ رہا ہے کہ سچے دل سے کرے گا گناہ معاف ہو گئے، اور یہ مالک بن دینار کہہ رہا ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو گئے تو گناہ معاف ہو گئے۔ چہرے پہ چادر ڈالی، کہنے لگی اچھا ٹھہر پوچھ کے بتاتی ہوں۔ تھوڑی دیر مراقبے میں گئی، پھر کپڑا ہٹایا، واہ حسن بصری تو نے اللہ کی رحمت کو اتنا مہنگا کر دیا، جس بندے کے آنکھیں نہیں ہوں گی اس کے آنسو کہاں سے آئیں گے۔ واہ شفیع بلخی تو نے اللہ کی رحمت کو اتنا دور کر دیا، واہ اگر تو نے اندر جھانک کے دیکھا سچی توبہ کی یا جھوٹی۔ واہ مالک بن دینار اگر بندے کے جسم پہ بال ہی نہیں ہوں گے تو رونگٹے کہاں کھڑے ہوں گے۔ حضرت حسن بصری کی چیخ نکلی، کرا بیا ساڑیاں نہ دس اودیاں دس کی کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہ حسن بصری وہ تو کہہ رہا ہے میرے بندوں کو میرے قریب کر دو، جب میرا بندہ کہتا ہے یا اللہ معاف کر دے، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے اس کے ہونٹ بعد میں جڑتے ہیں، میں پہلے ہی سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں۔ کیوں اللہ سے اتنے دور ہو گئے؟ کیا کھانے کو نہیں دیا، پہننے کو نہیں دیا؟ بندے تو ابھی تک مجھے نہیں سمجھا،
تو کہتا اللہ کہاں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، آنکھوں کی پلکوں سے زیادہ، سانسوں کی رگوں تاروں سے زیادہ میں تیرے قریب ہوں۔ کون سی مشین تھی جہاں میں نے تجھے بنایا؟ گاؤں میں تیرے جیسی مثال نہیں بنتی، میں کہاں سے مٹیریل لے کے آیا؟ ماں کے پیٹ کی پیکنگ تھی، کوئی رستہ مٹیریل کا نہیں تھا۔ جب میں نے تجھے بنایا تیرے گھر میں کسی کو بھی پتہ نہ لگا میں نے تجھے بنا دیا، میں بھی کہ تیری ماں کوئی پتہ نہ لگا۔ تیری ماں ساگ کاٹ رہی تھی، اندر میں تیری آنکھیں بنا رہا تھا۔ تیری ماں نہا رہی تھی، میں تیرے کان بنا رہا تھا۔ تیری ماں الٹی مدی ہو کے سو رہی تھی، میں تیری آنکھوں میں رنگ بھر رہا تھا۔ اے میرا بندہ، ماں رات کو اٹھکیلیاں رس سے ٹاپ رہی تھی، جھولے جھول رہی تھی، نارال کی پہاڑیوں میں چل رہی تھی، اندر میں تیرا اسٹرکچر بنا رہا تھا۔ اگر میں تیرے پیر کے پنجے کو پیچھے ایڑی کو آگے کرتا، دنیا کی کوئی طاقت تیرا پیر سیدھا نہ کر سکتی۔ اگر میں تیری آنکھ کا نور چھین لیتا، دنیا کی کوئی طاقت نور نہ دے سکتی۔ بندے لنجا کر دیتا، ٹنڈا کر دیتا، پیر مروڑ کے رکھ دیتا، مجھے دکھا کہتا پیسہ دیکھ، تماشا دیکھ، جا دنیا کے اندر کتنوں کی گودے میں نے اجاڑی، اگر پیسہ ہے تو جا مجھے اولاد دلا کے دکھا دے، جا مرے باپ کو زندہ کر کے دکھا دے۔ اگر عمران کے بس کے اندر ہوتا، خدا کی قسم اپنے ٹکڑے بیچ بیچ کے اپنی ماں کو بچا لیتا، لیکن میرے عزیزو قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہو لوگو خبردار، میرے پاس سب کچھ ہے، میرا نبی کہہ دیجئے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ وہ مریم، میں وہاں نماز بھی پڑھ کے آیا ظہر کی جامع مسجد عموی میں ملک شام میں، اس محراب کے اوپر لکھا ہوا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا۔ جب عمران نے منت مانی تھی میرے بچہ پیدا ہوگا، اللہ میں اس گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گا، پیدا بیٹی ہوئی بی بی مریم۔ اب منت پوری کرنے کے لیے حضرت زکریا خالو لگتے تھے، ان کی کفالت میں دے دیا، یہ محراب میں بیٹھی رہتی، اللہ اللہ کرتی رہتی۔ ایک دن زکریا علیہ السلام آئے اور آ کر بے موسمی پھلوں کو دیکھا، ملک شام، میرے عزیز اللہم بارک لنا فی شام، داعش نے اس شام کا بیڑا غرق کر رکھا ہے، ہم دیکھ کے آئے۔ اللہم، نبی دعا فرما رہے اللہ شام میں برکت عطا فرما، ملک شام میں۔ جب بے موسمی پھل دیکھے تو زکریا علیہ السلام کی ہڈیاں کمزور، داڑھی کے سارے بال سفید۔ انا لکی ھذا، مریم کہاں سے آئے؟ قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آئے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ جب یہ بات سنی تو زکریا علیہ السلام نے پھلوں کو دیکھا، یا اللہ تو بے موسمی پھل دینے پہ قادر ہے، کہاں قادر ہوں؟ زکریا علیہ السلام کونے میں چلے گئے اور یوں کر کے ہاتھ اٹھائے، اس وقت دعا ہوئی، اللہ نے نقشہ آج قرآن میں کھینچا، کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ میرا نبی سنانا میرا زکریا نے کیا کہا تھا، اذ نادى ربہ نداء خفیا، چپکے سے لوگوں کی نظروں سے بچ کے، چپکے چپکے کہا تھا، اندھیرے میں کہا تھا، مولا کوئی دیکھ نہ لے، دنیا مذاق اڑائے گی۔ کیا کہا تھا؟ قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس، اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، میری داڑھی چٹی ہو گئی، لوگوں کے سامنے میں بچہ مانگوں مذاق اڑائیں گے۔ اے اللہ مریم کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے، آج زکریا کی جھولی بھی آباد کر فرما دے۔ اے اللہ تو اولاد دینے میں بڑھاپے کا محتاج نہیں۔ اللہ کو زکریا علیہ السلام کرونا اتنا پسند آیا، جبرائیل یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا تیرا رونا میں نے سن لیا، دیکھ لیا، کیا یاد رکھے گا؟ دنیا والوں کو بتا دے، جو جوانوں کو بچہ نہیں دے سکتا وہ بندہ ہوتا ہے، جو بوڑھوں کو اولاد دے دے وہ بندوں کا خدا ہوتا ہے۔ دے دیا بیٹا، زکریا گفٹ بھی لے گا،
ان صداؤں میں مجھے تیرے پہ اتنا پیار آیا، لے نتیجہ لے لے، بگوڑے میں کھیلنے والا، پتہ نہیں اس کا مستقبل کیا ہوگا، لیکن میں نے اس کے مستقبل کا بھی اعلان کر دیا، بیٹا تجھے دیا نام میں نے رکھ دیا، بیٹا تیرا ہوگا نبی میں نے بنا دیا۔ مانگو اس سے جتنا مانگ سکتے، باپ سے، ماں سے، بہن سے، یار سے ایک لیمٹ ہوتی ہے، تھک جائیں گے، اللہ تھکتا کوئی نہیں، کیونکہ اس کے خزانوں میں کمی ہی کوئی نہیں آتی۔ حجر مبارک کا پردہ ہٹا، اما عائشہ رضی اللہ عنہا باہر آ گئی، حضور اندر تشریف لے آئے، اتنے میں اتنا سا پردہ سر کا، مدینے کا چھوٹا سا بچہ، مدینے کا رہنے والا باسی مست حجرے میں آ گیا اور پھدکنے لگا۔ حضور بچے کو دیکھ کے ہنس رہے ہیں، اما عائشہ پر نظر پڑی، اما آنسوں کے ساتھ، ہچکیوں کے ساتھ رونے لگ گئی۔ ما یبکی کا یا عائشہ، کیوں روئی؟ یا رسول اللہ مجھے ایسا چاہیے، مجھے بھی یہ دیو۔ اماں کہتی ہے بجائے چپ کرانے کے حضور بھی رونے لگ گئے۔ فرمایا عائشہ اشارے یہاں نہ کر، اشارے وہاں کر۔ عائشہ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکورا، بیٹی بھی وہی دیتا ہے، بیٹا بھی وہی دیتا ہے۔ محمد کو دعا کا حق ہے، اولاد دینے کا حق تو اس نے اپنے پاس رکھا ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے، اتفاق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ابو ذر بیٹھے ہوئے تھے۔ یا رسول اللہ، جی یہ آپ کا ابو ذر ہے نا؟ جبرائیل تجھے اس سے کیا واسطہ، کیوں ایڈورٹائز کیوں تشہیر ہو رہی ہے، تو اسے کیسے جانتا ہے؟ اب جبرائیل سے یا رسول اللہ اسے زمین والے اتنا نہیں جانتے جتنے آسمان والے جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وجہ کیا؟ کہ قرآن کریم میں سورہ اخلاص ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ فرمایا جب زمین پر پڑھتا ہے اللہ کو اتنا سونا لگتا ہے، اللہ اس کی تلاوت سارے آسمان والوں کو سناتا ہے۔ حضور کا صحابی معاویہ بن معاویہ لیثی رضی اللہ عنہ حضور تبوک کے میدان میں کھڑے، ایک ہواؤں میں جنازہ اڑتا ہوا آیا اور حضور کے آگے لا کے رکھ دیا گیا۔ آپ نے چہرہ دیکھا، اوہو یہ میرا معاویہ، اللہ اکبر، آپ نے جنازہ پڑھایا، پھر ہواؤں کی روح جنازہ ہو گیا۔ یا رسول اللہ کون ہے؟ فرمایا میرا معاویہ بن معاویہ لیثی، اس نے موت کے وقت دعا کی تھی، اللہ میرا جنازہ تیرا محمد پڑھائے، اللہ نے قبول فرما لی۔ میری آنکھ دیکھ رہی ہے، فرشتے تدفین کا انتظام کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی اس کا اتنا اونچا مقام کیسے بنا؟ فرمایا قرآن میں سورہ اخلاص ہے، بڑی محبت سے پڑھا کرتا تھا، اس پڑھنے کی وجہ سے مالک کائنات نے معاویہ کو قیامت تک کے لیے اپنی نیک نگاہوں میں پسند فرما لیا ہے، اپنی نگاہوں میں پسند فرما لیا ہے۔ ماں ٹھنڈیاں چھاواں تھوڑی سی سنا کر میرے عزیزو گفتگو کو میرے عزیزو ختم کروں۔ طلحہ بن براء رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی مجلس میں بیٹھے، طلحہ جی میرے سے کتنا پیار کرتا ہے؟ یا رسول اللہ کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ نہیں بتا، سب سے زیادہ، ماں سے بھی زیادہ۔ کجی جی آزما لوں، کجی اٹھ، تلوار کہاں ہے؟ ماں کہاں ہے؟ گھر میں ہوگی، حکم دیتا ہوں اس تلوار سے جا کے ماں کا سر قلم کر دے۔ الٹے پاؤں مسجد سے نکلے، دوڑ لگائی، طلحہ کہاں جا رہا ہے؟ ماں کو قتل کرنے؟ کیوں؟ تیری محبت میں آ جا۔ طلحہ ماں کوئی قتل کرنے کے لیے تو ہوتی ہے، ماں تو پیار کے لیے ہوتی ہے، میں تو دیکھنا چاہ رہا تھا تجھے ماں زیادہ پیاری کیا آمنہ کا لال زیادہ پیارا ہے؟ قبلی والے کیا فیصلہ ہوا؟ فرمایا طلحہ تجھے میں بڑا پیارا۔ حضور کے ہاتھ، یہ قباء کی بستی کے رہنے والے تھے، کسی نے آ کر اطلاع دی طلحہ کا انتقال ہو رہا ہے، بیمار ہے۔ حضور عشاء کی نماز کے بعد عیادت کے لیے تشریف لے گئے، آخری سانسیں چل رہی ہیں، مجھے لگتا ہے صبح کا سورج دیکھ نہیں پائے گا۔ او بنو قبا والو، بنو قریظہ یہودیوں کی بستی ساتھ ہے، او بنو قبا والو اگر یہ فوت ہو جائے تو مجھے اطلاع کرنا، اس کی ماں اسے بڑی عزیز تھی لیکن یہ ماں کو میرے پہ قربان کر گیا، اسے غسل بھی میں دوں گا، کفن میں پہناؤں گا، جنازہ بھی میں پڑھاؤں گا۔ کہہ کے چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد طلحہ کی طبیعت میں فاقہ ہوا، کون یہاں آیا تھا؟ آخری وقت، کیوں؟ کہ خوشبوئیں بتا رہی ہے کہ حضور آئے تھے۔ اچھا تیری عیادت کر کے گئے؟ اچھا کچھ کہہ کے بھی گئے؟ آگے بڑھ کے گھر والے کہنے لگے یہ کہا چپ،
پہلے مجھے سہارے سے بٹھاؤ، اللہ کے نبی کی بات ہے، لیٹ کے سنو کہ ان کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے۔ حضور کی بات مجھے بیٹھ کے سنائیے، سنا دی، چلے گئے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے تھے کہ لگتا ہے صبح کا سورج دیکھ نہیں پائے گا۔ اچھا، بچوں کو پیار کیا ہو رہا ہے؟ حضور نے کہا صبح کا سورج دیکھ نہیں پائے گا تو نہیں دیکھ پائے گا، ایک گل منو کا کیا وعدہ کرو، مانو گے کہ جی اگر میں مر جاؤں میرے مرنے کی خبر حضور کو نہ دینا۔ راستے میں بنو قریظہ یہودیوں کی بستی ہے، میری محبت میں اللہ کا نبی آئے گا، بڑا شفیق ہے، رستے میں کہ یہودی حضور کو نقصان نہ پہنچائے، میں نہیں چاہتا میرے غسل کی وجہ سے حضور کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے۔ کہ پھر کیا کریں؟ فرمایا 4 لوگ مجھے غسل دے کے کفن پہنانا، فجر سے پہلے میرا جنازہ پڑھنا، بس ایک درخواست ہے، سیدھے مسجد نبوی میں فجر میں پہنچ جانا اور کہنا یا رسول اللہ تیرا جو دیوانہ ہے نا طلحہ رات اس کا انتقال ہو گیا۔ حضور فجر کی نماز کے لیے مصلی پہ جا رہے ہیں، تم قبا کی بستی کے ہو؟ جی کیا حال ہے میرے طلحہ کا؟ وہ تو فوت ہو گئے۔ آپ نے جراتے فرمایا صحابہ بس جلدی کرو، ہم نے جنازہ پڑھنا ہے، غسل دینا ہے۔ پیچھے یا رسول اللہ سے تو غسل دے کے دفنا بھی دیا، جنازہ پڑھ دیا، میں نے کہا تھا نا مجھے بلانا، اللہ کے نبی اس نے منع کر دیا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ رستے میں یہودیوں کی بستی ہے، رات کے اندھیرے میں مجھے غسل دینے کے لیے آئیں گے، میری وجہ سے کہ حضور کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ بس اتنا کہا، حضور آنسوں کے ساتھ رونے لگے، وہی جو ماں سے زیادہ میرے سے پیار کرتا تھا، وہی کہ جی۔ فرمایا دعا کا کہا تھا، اب دعا اس کی یہاں نہیں کرنی، دعا میرے اس کی قبر پہ جا کے کرنی ہے۔ جنازہ سنا پھیرا، بس ان سے باہر نکل کے قبا کے رستے پہ چلے گئے۔ قبا کے قبرستان میں پہنچے، طلحہ کی قبر کے پاس جا کے کھڑے ہو گئے، ادھر آؤ، سب کو اپنے قریب بلایا۔ اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، آج جو میں نے اس ماں کے لاڈلے کو جو دعا دینی ہے، آج سے پہلے وہ میں نے دعا کسی کو بھی نہیں دی ہے۔ آؤ تم سنو۔ حضور کے ہاتھ اٹھے، صحابہ تم آمین کہنا۔ اب کیا دعا؟ اے اللہ، یہ اپنی ماں سے بڑا پیار کرتا تھا لیکن میری محبت میں ماں بھی قربان کر گیا۔ اے اللہ یہ میرا طلحہ ہے، میں محمد سفارشی بن کے ہاتھ اٹھا رہا ہوں۔ اے اللہ قیامت کے دن جب لوگ تیرے دربار میں آئیں گے تو اچھا سلوک فرمائے گا، لیکن جب میرا طلحہ تیرے دربار میں آئے، اللہ جب یہ تیرے دربار میں آئے، میری گزارش ہے، میری التجا ہے، اللہ جب یہ تیرے دربار میں آئے اس سے پیار سے پیش آنا۔ کیا پیار سے؟ اللہ جب یہ تیرے دربار میں آئے تو اسے دیکھ کے مسکرانے لگ جائے، میرا طلحہ تجھے دیکھ کے مسکرانے لگ جائے۔